رمضان کریم جب آتا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ ماہ رمضان کا کس طرح استقبال کرتے تھے؟ شعبان المعظم میں ہی روزوں کی کثرت فرمایا کرتے تھے. اپنے معمول جو معمولات ان کی ترتیب بھی قائم فرماتے، اور یہی چیز حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان کے اندر بھی تھی. روزہ حصول تقویٰ کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. نماز تراویح کی حیثیت سنت مؤکدہ کی ہے، یعنی سنت مؤکدہ وہ سنت جس کی تاکید کی گئی. اہل سنت احناف کے ہاں وہ اگر روزہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کو اجازت ہے. ناظرین، یہ جو پوڈ کاسٹ ہے یہ زینت لیبارٹری کے تعاون سے جاری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، استقبال رمضان کی آمد ہے اور ہم نے کوشش کی کہ اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کریں ایک ایسی شخصیت کو جو آج ہم لوگوں کو مسائل دوچار ہیں، تاکہ وہ ہمیں آگاہ کر سکیں اور ہم اپنے جو ماہ رمضان ہے، روزے ہیں، بہت اچھے طریقے سے اور بڑی ایک خاص نیت سے رکھ سکیں. تو آج ہمارے ساتھ ہیں مولانا فداء الرحمان حیدری صاحب. آپ ریلیجیس اسکالر ہیں، آپ نے بہت سارے چینلز پہ آپ تشریف لے جاتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو آپ تعلیم دیتے ہیں. آج میری آپ کی خوش قسمتی ہے، آج وہ ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم کیسے ہیں سر؟ السلام آپ ورحمۃ خیریت اللہ سے ہیں؟ وبرکاتہ. الحمدللہ. آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. جزاکم اللہ خیر. اچھا سر، ہم وقت ضائع کیے بغیر ناظرین کو بہت ساری سوالات دوچار ہیں جو ہم لوگ روز ہماری آپ کی زندگی میں جو لوگ کرتے ہیں. تو اچھا مجھے سر پوچھنا ہے، رمضان کریم جب آتا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ ماہ رمضان کا کس طرح استقبال کرتے تھے؟ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی. بعد حمد و ثنا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پڑھنے کے بعد میں آپ کا اور پوری ٹیم کا اور خصوصاً اس واسطے کا شکر گزار ہوں کہ جن کی بابت اگر میں یوں کہوں کہ میڈیا کے پلیٹ فارم پر انگلی پکڑ کر چلنا مجھے سکھایا، تو میں اپنے اس کہے میں مبالغہ آرائی نہیں کر رہا. ہمارے انتہائی محترم ڈاکٹر مسعود رضا صاحب، اور آج کے اس پروگرام کے حوالے سے بھی جو ہی مجھے کال آئی تو میں فوری طور پر حاضر ہوا. یہ چیزیں اس لیے عرض کر رہا ہوں، شکر گزاری کا ایک پہلو، اگرچہ یہ موضوع الگ ہے لیکن تمہیداً میں ضروری سمجھتا ہوں. اللہ جل وعلا بہترین جزا عطا فرمائے. اور آپ کا انداز گفتگو بہت دل کی گہرائیوں میں اتر رہا ہے. اور اب سوال کی طرف آتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ مقدس کا استقبال کیسے فرمایا کرتے تھے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان سے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم کس کا استقبال کر رہے ہو، تمہارا کون استقبال کر رہا ہے، یعنی ماہ مقدس کی طرف اشارہ تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم میں ہی روزوں کی کثرت فرمایا کرتے تھے، کثرت سے روزے رکھتے تھے. بعض روایات میں آتا ہے کہ پورا شعبان ہی رمضان یعنی وہ روزوں کا اہتمام رہتا تھا. حضرات صحابہ اکرام علیہ رضوان کو اکٹھا فرما کر خطبہ ارشاد فرماتے کہ وہ ماہ مقدس آ رہا ہے. من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں، احتساب کی حالت میں، غفر له ما تقدم من ذنبہ، اس کے گناہوں کو بخش دیا جائے گا جو وہ کر گزر چکا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے معمول جو معمولات
ان کی ترتیب بھی قائم فرماتے، اور یہی چیز حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان کے اندر بھی تھی کہ وہ رمضان المقدس سے پہلے اپنے سارے امور جو ہیں جن کو وہ رمضان کے علاوہ کر سکتے تھے وہ ان کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے کوشاں ہوتے، تاکہ ماہ مقدس خالصتاً اس کا دن وہ بھی اللہ جل وعلا کے لیے، اس کی رات کی جو ساعتیں ہیں وہ بھی مالک کریم کے نام۔ ماشاء اللہ۔ اچھا سر فداء الرحمان صاحب، میرا اگلا سوال، چونکہ میں چاہتا ہوں کہ ہم زیادہ سوال آپ سے کریں، زیادہ مفید ہوں، تاکہ ناظرین بھی زیادہ سوالات کے جواب لے سکیں۔ بہت شکریہ۔ اچھا سر، رمضان کریم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی روزمرہ زندگی کیا ہوتی تھی اور کیا بدلاؤ آتا تھا ماہ رمضان میں؟ دیکھیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ یوں فرماتے تھے کہ میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، یعنی یوں سمجھ لیجئے سمجھانے کے طور پر کہ اب جو بستر ہے آرام کے لیے وہ اسے طے کر کے رکھ دیا جائے، یعنی اپنا آرام جو ہے وہ اس کو اب میں نے نہیں کرنا، میں نے اللہ جل وعلا کی عبادت میں ہی منہمک رہنا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غم گساری تو آپ کا، یعنی اگر دیکھا جائے تو سرکار کی ہر ادا ہی پہ قربان ہونے کو ہر مسلمان تیار رہتا ہے، کہ آپ کی ہر ادا ہی نرالی ہے۔ بے شک۔ اور قرآن مجید برہان رشید سورہ مزمل کو دیکھیں، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اب یہ وہ جو آپ کا سوال ہے نا، ان مختصر آیات میں اس کا جواب ہے کہ اے کمبل اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، رات کو آپ قیام کیجئے، اے نبی آپ قیام کیجئے، الا قلیلا مگر تھوڑا، نصفہ آدھی رات، او انقص منہ اس میں سے بھی کچھ کم، او زد علیہ یا اس میں کچھ زیادتی کیجئے، ورتل القرآن ترتیلا قرآن کو ترتیل سے پڑھیے۔ سبحان اللہ۔ میں جو سمجھ پایا ہوں ناظرین کے لیے تھوڑا لیبریٹ کر دوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم جب ماہ رمضان آتا تھا، سر میں اگر غلط کہوں تو مجھے تھوڑا ٹھیک کر دیجیے گا، وہ یہ کہ رسول پاک رات کی جو آرام تھا اس کو کم کر دیتے جی تھے، بالکل۔ اور دوسرے الفاظ میں ہم بچپن میں سنتے تھے بڑوں سے کہ وہ کمر کس لیتے تھے کہ ماہ رمضان آ گیا بالکل بالکل، اور خوب عبادتیں کرنی ہے، اور پتہ نہیں پھر اگلا رمضان کریم آتا ہے کہ نہیں آتا۔ دیکھیں اب اس میں ایک مومن کے لیے سب سے بڑی خوشی کی بات یہی ہے کہ اللہ جل وعلا صحت و عافیت کے ساتھ اسے رمضان کی ساعتیں نصیب فرمائے۔ آمین۔ یہ بڑے نصیب کی بات ہے، بڑے مقدر کی بات ہے۔ اور بات آپ نے اپنے بچپن کی تو میرے تصور میں بھی جب مطلب اپنا بچپن کا دور آتا ہے، آج سے 20 سال 22 سال پیچھے کے دور میں چلے جائیں تو رمضان سے پہلے ہی جو ہے نا وہ گلی بازار میں یعنی ایک چیز شروع ہو جاتی تھی، گفتگو، تبادلہ خیال، تراویح کون پڑھا رہا ہے، کون کس طرح پڑھے گا، آپ یعنی کہاں پڑھیں گے، بالکل بالکل بالکل، یعنی تیاریاں نظر آتی تھی، بازار کی اپنی تیاریاں ہیں، مسجد کی اپنی تیاریاں ہیں، رمضان آنے والا ہے، مسجد کی تزئین و آرائش کر لی جائے، رمضان میں نمازی زیادہ ہوتے ہیں، فلاں انتظام کر لیا جائے، فلاں چیز۔ بدقسمتی سے کچھ عرصے سے ہمارے ہاں ان چیزوں کا فقدان ہر آنے والے سال بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ بالکل سر، اس پہ سر ہم ضرور بات کریں گے۔ پھر ایک سر میرا اگلا پھر سوال، رسول پاک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم خاص عبادات میں کس عبادت کو شامل کرتے تھے ماہ رمضان؟ دیکھیں، دن کی عبادت تو روزے کی فرضیت کا تو ہمیں معلوم ہے، ہر مسلمان جانتا ہے کہ رمضان اس کا عنوان ہی یعنی روزے سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صدقات و خیرات اور حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان کے معمولات میں بھی یہ چیز شامل تھی کہ اگر کسی کی زکوٰۃ کی فرضیت یعنی محرم میں جا کے ہو رہی ہے تو وہ یعنی قبل از وقت رمضان میں دینے کا معمول بنا لیتا، کہ تاکہ اس سے اہل ایمان کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو۔ دیکھیں، بنیادی طور پر یہ تصور نہیں ہے کہ میں صرف دن کا روزہ رکھ لوں، رات کو اپنی تراویح پڑھ لوں گا، میں بڑا کامل روزے دار ہو گیا۔
روزہ بنیادی طور پر اس کا تصور یعنی جو فلسفہ ہے وہ یہی ہے کہ بندوں کے حقوق پورا کرنا، بندوں کے درد اور ان کے غم کو سمجھنا، اس حد تک کہ اس احساس میں خود ڈوب جانا کہ میں بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، تو کسی بھوکے اور پیاسے کی کیا کیفیت ہوگی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو رحمت للعالمین، جہانوں کے لیے رحمت للمؤمنین نہیں، آج میرے معاشرے میں جو ایک تقسیم نظر آتی ہے، تو میں جس اسکول آف تھاٹ کا ہوں تو میں رحمت اسی اسکول آف تھاٹ کے لیے سمجھتا ہوں، جبکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معمولات میں جو چیز تھی وہ غم گساری بھی تھی، ہمدردی، اخوت، بھائی چارگی، یعنی آپ یہ دیکھ لیں حسن خلق، حسن اخلاق کا آپ شاہکار ہیں۔ آپ سارا قرآن آپ ہی کے اخلاق کی ایک یعنی کتابی صورت ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم محبتیں تقسیم فرماتے تھے، سبحان اللہ، محبتوں کی تقسیم۔ بس خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ آپ کے معمولات شب و روز کے کیا تھے؟ مالک کی فرمانبرداری میں سر بسجود ہونا، قیام کی حالت میں رہنا، رکوع کی حالت میں رہنا، زبان سے اس کا ذکر کرتے رہنا، اور اس کے علاوہ کے جو اوقات تھے مخلوق خدا میں محبتوں کی تقسیم۔ سبحان اللہ۔ سر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان میں کیا خاص تناول فرماتے تھے؟ دیکھیں، ویسے تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جو پسندیدہ کھانے تھے اس میں یعنی گوشت، دستی کا گوشت پسند تھا، اور پھر اسی طرح سے دودھ آپ پسند فرماتے تھے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ خوشبو، دودھ اور تکیہ اگر کوئی دے تو آدمی کو انکار نہیں کرنا چاہیے۔ سر دوبارہ بتائیں۔ خوشبو، تکیہ اور دودھ، ٹھیک ہے۔ اب یہاں یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا وہ بڑا یعنی ساری زندگی کا، ساری حیات طیبہ جو تھی وہ بڑی معتدل تھی کھانے پینے کے لحاظ سے۔ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، قرآن کہہ رہا ہے نا کہ کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جو تناول فرمایا کرتے تھے، ویسے اگر دیکھا جائے تو یہ نہیں ہے کہ ہماری طرح میں تھوڑا سا نا اب یعنی مقامی لینگویج میں اگر یہ کہوں کہ جی کھابے نہیں کیسی، جو مطلب افطاری کے نام پر نا بہت ساری چیزیں لا کر ڈمپ کر دی جائیں، اور پھر بندہ یہ کہے کہ یار میں نے تو پورا دن روزہ رکھا تھا، وہ تو روزے کی افادیت اور خاصیت ہی جو ہے نا وہ فوت ہو جائے گی کہ پورا دن بھوکا رہنے کے بعد یک دم جب اس معدے کو میں گرم سرد سارا کچھ مکس کر کے دیتا ہوں تو مشکل ہو جاتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کھجور کا استعمال دیکھیں، افطاری کے وقت کھجور کا استعمال ہے، اور سحری فرمایا کرتے تھے۔ اب یہاں جو سوال ہے اس کے ضمن میں جواباً میں یہ عرض کروں کہ عموماً ہمارے یہاں لوگ یہ کہتے ہیں جی ہم تو رات کو کھانا کھا کے سو جاتے ہیں، جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ جل وعلا کی طرف سے فرشتے رحمت لے کر نازل ہوتے ہیں ان لوگوں پر جو سحری فرماتے ہیں۔ یعنی سحری کا وقت مثلاً کی بات ہے کہ ہمارے شہر میں کوئی 5:10 پر 5:08 5:05 پر اس کے راؤنڈ اباؤٹ یعنی سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے، تو اب اس کا انتہائی وقت یعنی یہ سمجھ لیں کہ 4:30 بجے آدمی کو کچھ نہ کچھ کھا لینا چاہیے۔ کھجور کھا لے، پانی کا آدھا گلاس پی لے، ٹھیک ہے، کوئی اور اگر چائے کہوا لینا ہے، آج کل اب تو معتدل موسم میں یعنی ہم رمضان ہمارے ہاں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو ہر آدمی اپنے حساب سے دیکھ لے کہ کون سی چیز زیادہ صحت کے لیے مفید ہو سکتی ہے۔ اچھا قاری صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے ونس اگین، میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ میرے ناظرین اور میں بڑا خوش قسمت ہوں کہ ہمیں آپ بالکل پیورلی ان سوالوں کے ان جوابات دے رہے ہیں جو حدیث اور قرآن سے ثابت ہے، اور میں اور میرے ناظرین چاہتے بھی یہی ہیں۔ اچھا سر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم اپنے صحابہ رضوان اللہ کریم کو کیا خاص تلقین کرتے تھے ماہ رمضان میں؟ دیکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف سے جو چیز ہے وہ یہی تھی کہ روزہ حصول تقویٰ کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اور تعلیمات نبویہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر اٹھا کر دیکھیں تو رمضان صرف روزے کا عنوان نہیں رکھتا، ہمیں غزوہ بدر رمضان المقدس میں نظر آتی ہے، بالکل، یعنی تیار کیا گیا کہ اپنی جان، اپنا مال جب حکم آئے رب العالمین کا تم نے حاضر کر دینا ہے۔ اور پھر قرآن
جو سراپا سچائیوں کی دعوت، سچائیوں کی تبلیغ، سچائیوں کی رہنمائی، سچ کا منشور، انسان کی ہدایت پر جس کا عنوان مبنی ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت فرمائی. رائٹ. حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان نے آقا کی صحبت سے جو تربیت پائی، وہ تربیت ایسی پائی کہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے. جو آپ کا سوال ہے نا، تو وہ اب میرے رونگٹے کھڑے کر رہا ہے جواب دیتے ہوئے کہ ایسی تربیت فرمائی، ایسی تربیت فرمائی کہ قرآن نے اس تربیت کو قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے معیار ایمان بنا دیا. مثال فَإِنْ بنا آمَنُوا دیا. بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ اچھا بِهِ. سر، جو میں سمجھ پایا ہوں میں، تاکہ اس لیے ساتھ ساتھ الیبریٹ کر دیتا ہوں آپ کے جواب کو بھی، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی تلقین تھی ماہ رمضان جب آئے تو لوگوں پہ شفقت کریں جی بالکل. اور اپنے آپ کو تھوڑا ریزرو کر لیں اور سرو کریں اللہ کی راہ میں. جی تو بالکل. جیسے اگر ہم اپنے اوپر یہ لاگو بات کرتے ہیں تو ہمیں بھی ماہ رمضان میں محبتیں بانٹنی چاہیے، شفقتیں بانٹنی چاہیے اور آسانیاں پیدا کرنی چاہیے لوگوں کے جی لیے. بالکل. سر میں صحیح سمجھ پایا ہوں؟ بالکل بالکل، بہت چلے خوب. ماشاء اللہ. اچھا سر، دوسرا ہم بات کریں تراویح کی. سر تراویح میں مطلب مختلف لوگ مختلف باتیں کرتے نظر آتے ہیں. میں خود بھی سوال پوچھنا چاہتا ہوں، ناظرین سمجھنا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہیں 20 تراویحاں ہیں، کہیں 8 تراویحاں ہیں، یہ بعد میں آتی ہیں. پہلے مجھے یہ بتائیے کہ یہ واجب ہیں، نہیں واجب، یا گزارا ہو جائے گا فرض پڑھ کے؟ اگر ہم عشاء کی نماز پڑھ لیں، 4 فرض پڑھ لیں، 3 وتر پڑھ لیں، 2 سنتیں پڑھ لیں، نماز عشاء کی ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ پہلا سوال. اس کے ساتھ ہی پیرلر میرا سوال ہے کہ تراویحاں 20 پڑھنی چاہیے، 8 پڑھنی چاہیے، یا پڑھے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، پہلا سوال یہ ہے کہ فقط نماز عشاء پڑھ لی تو کیا کفایت ہو جائے گی؟ دیکھیں، فرض ادا ہو جائیں گے. وطر پڑھ لیے اور اس کے ساتھ فرض پڑھ لیے، فرض ادا ہو گیا. نماز تراویح کی حیثیت سنت مؤکدہ کی ہے، یعنی اوکے سنت مؤکدہ وہ سنت جس کی تاکید کی گئی. اوکے ٹھیک. اب اگلی چیز یہ ہے کہ تراویح پڑھ کر کیا مطلب روزے کا اجر؟ روزے کا اجر وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن روزے کے انوارات و ثمرات یقیناً اسی کو ملیں گے جو دن کا روزے دار ہے اور رات کا کیا ہے؟ وہ قائم اللیل، رات کو قیام کرنے والا ہے نماز تراویح کے حوالے سے. اگلی چیز یہ ہے کہ تراویح یعنی 20 اور 8 کا معاملہ ہے. میں پڑھ رہا تھا یعنی 36 تک کی بھی ملتی ہیں، رکعات ملتی ہیں، اور وطروں سمیت 39 رکعات بھی ملتی ہیں. ہمارے برصغیر پاک و ہند میں اس مسئلے پر اتنا زیادہ ایک پرتشدد نظریہ رکھا جاتا ہے. 8 والے 20 والوں کو مطلب نشان تان بناتے ہیں، اور پھر 20 والے میں اس میں عرض کروں کہ دیکھیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن ترتیل سے پڑھا جائے، رتل القرآن ترتیلا. اور تراویح کا لفظ تراویح جو ہے نا، اب ہم صرف لاجیکل وے میں اگر جائیں تو تراویح کہتے ہیں، ترویحہ کہتے ہیں 4 رکعتوں کو. چونکہ عربی زبان کا قاعدہ ہے، عربی زبان میں جو جمع آتی ہے وہ 3 سے زائد، 3 سے کم جو ہے نا وہ جمع نہیں ہوتی. اب اگر ہم تراویح بنائیں، تراویح جو ترویحی کی جمع ہے، تو اس میں آپ حساب لگا لیں تو 4 رکعت 1 ہو گیا، ٹھیک ہے جی، ایک ترویحہ، پھر 2 8 ہو گئے، اور 3 12 ہو گئے. کم سے کم 12 رکعتیں ہوں گی تو آپ تراویح کہہ سکتے ہیں، تراویح کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب اس میں یہ عرض کروں کہ بہت سارے علماء ہیں جو 8 کے قائل ہیں، لیکن 8 کے بعد وہ نوافل کے قائل ہیں. مکہ المکرمہ میں اور مسجد نبوی میں یہ کرونا تک 20 کا معمول تھا، ٹھیک ہے. اب آ کر انہوں نے 10 کی ہیں، 8 پھر بھی نہیں کی، ٹھیک ہے. تو یہاں یہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ خدا را جھگڑا نہ جائے، ٹھیک ہے. اور بڑا خوبصورت سا جواب کہ ایک یہ ہمارے تبلیغی جماعت کے ساتھی وہ باہر نکلے ہوئے تھے،
تو ان کو کسی نے پکڑ لیا بھائی تم 20 پڑھتے ہو ہم 8 پڑھنے والے. انہوں نے کہا بھائی 8-20 کے جھگڑے میں نہ پڑھو, آؤ ان کے پاس چلتے ہیں جو ایک بھی نہیں پڑھتے, ہم نے ان کو لے کے آنا ہے. خوبصورت بات, تو خوبصورت. میرا یہ نظریہ ہے کہ آؤ ان کو لے کر آتے ہیں جو ایک بھی نہیں پڑھتے. کہ بھائی پڑھ لو, جی بالکل, 10 پڑھ لو, 8 پڑھ لو, 20 پڑھ لو, پڑھ تو لو نا. دیکھیں نہیں آپشن میں نہیں دے رہا, نہیں میں آپشن کی بات نہیں کر رہا, میں بات کر رہا ہوں. جی جی میں نے آپ کی اس بات سے بات کی, آپ 20 پڑھتے ہیں میں 8 پڑھتا ہوں, چلو بھائی آؤ چلتے ہیں. ان کی طرف جو نہیں پڑھتے ان کو ہم ان کو لے کر آئیں, مسجد لے کر آئیں. دیکھیں اب اس وقت تو ایسے لوگ کھڑے ہو گئے وہ جناب والا الہاد کے رستوں کو ہموار کرنے کے لیے, انہوں نے تو تراویح کی نماز پر اعتراض کھڑا کر دیا کہ جناب ہے ہی نہیں, سرے سے نہیں ہے. بالکل, کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک پڑھی, اس کے بعد آپ تنہائی میں خلوت میں عبادت کر رہے تھے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانۂ خلافت میں, زمانۂ مبارک میں باقاعدہ اس کا آغاز ہوا جماعت کی شکل میں. اگر کوئی یہ سوال اٹھائے کہ جناب حضور نے ایسے نہیں پڑھی تھی, تو حضور نے تو پہلے ہی فرما دیا تھا فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا, میرے بعد جو آئے گا بہت سارے اختلاف دیکھے گا. اختلاف کے زمانے میں کیا ہے, علیکم بالنواجز, اپنے دانتوں سے مضبوطی سے وہ پکڑ لے. کس کو؟ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, میری سنت, میرے خلفاء راشدین کی سنت کو. بہت شکریہ سر. اگلا سر میرا سوال ہے, روزے کی نیت کی وضاحت فرمائیں سر. روزے کی نیت بیسیکلی یہ سوال کیا ہے؟ یہ تو بڑا سادہ سوال ہے اور سادہ سا جواب ہے, بھئی روزے کی نیت کیا ہے؟ بھئی میں نے روزہ رکھنا نیت کر لی. بیسیکلی میرے نزدیک تو یہ ہے, ایکچولی جو رسول پاک کی تعلیمات ہیں, جو رضوان اللہ کریم کی تعلیمات ہیں, یا جو آپ ہمارے ان کی تعلیم لے کے آپ ہمارے پاس تشریف فرما ہے, آپ کی تعلیم کے مطابق روزے کی نیت کیا ہے؟ دیکھیں آپ نیت کے لیے کوئی الفاظ اس طرح سے ایسے جو ہے نا وہ نہیں ہے کہ وہ پڑھیں گے تو آپ کے روزے کی نیت کامل ہوگی. یہاں یہ عرض کر دوں کہ رات یعنی افطاری کے بعد اگلا یعنی وہ دن شروع ہو جاتے ہیں اسلامی اعتبار سے, تو میں نے نیت کر لی بھئی میں روزہ رکھوں گا, بس کافی اتنا میرے مطلب مائنڈ میں ہے میں نے روزہ رکھنا ہے. بالکل. اب اس کے لیے الفاظ سے دہرانا وہ کوئی شرط نہیں ہے کہ میں وہ دہراؤں گا, منہ سے بولوں گا, یا سحری کے وقت سحری کھانے کے بعد پھر میں وہ الفاظ زبان پر لے کر آؤں گا, تو اس کے بعد ہی جناب میرا روزہ جو ہے نا وہ کنسیڈر ہوگا. اگر میں الفاظ نہ دہرا سکا, سویا رہا, سحری کے ٹائم نہ اٹھا, میری آنکھ کھلی 8, 9, 10 بجے 12 بجے, تو میرا کیا روزہ نہیں. میں نے جب نیت کر لی کہ میں روزہ رکھنا ہے, تو اس کے لیے الفاظ مطلب وہ الفاظ کہنا نہیں, کوئی فرض اور واجب ضروری نہیں ہے, بالکل بھی ضروری نہیں. بالکل ٹھیک. اچھا سر, آپ نے ابھی ایک بڑے خوبصورت الفاظ ادا کیے تھے, موقدہ اور غیر موقدہ. ناظرین اور ہم سر, میں معافی چاہتا ہوں آپ سے, ہم جس معاشرے میں سانس لے رہے ہیں, جس معاشرے میں آپ جی رہے ہیں اس وقت, رسول پاک نے آف کورس ہمارے بارے میں بہت ساری احادیث ہیں, مگر اگر ہم آسان کر دیں ان الفاظ کو ہم سادہ لوگوں کے لیے, تو موقدہ, غیر موقدہ, سنت, نوافل, وطر میں ہم پھنسے ہوئے ہیں. سیریسلی میں نے بہت سارے لوگوں کو ایسے کہتے سنا ہے, یار میں نے نا اتنی لمبی نماز نہیں پڑھی جاتی. میں نے ایسے بہت سارے لوگوں کو کہتے سنا ہے, وہ کہتے ہیں یار صرف فرض پڑھ لو. میں نے ایسے بہت سارے لوگوں کو کہتے سنا ہے جو کہتے ہیں کہ اچھا جیسے عشاء کی میں اگزامپل کوٹ کرنے لگا ہوں, 4 فرض پڑھ لیں, 2 سنتے پڑھ لیں, 3 وتر پڑھ لیں, اوکے. اچھا ان کے بارے میں سر, موقدہ کتنی ضروری ہیں, غیر موقدہ کیا بہت ضروری نہیں ہیں؟ میں نے ایک صاحب کو ایسا بھی کہتے سنا, سہیل احمد نام ہے ان کا, اور بڑا اچھا طالب علم ہے دین کے, اور وہ مجھے کہنے لگے کہ الیاس صاحب جو موقدہ سنتے ہیں, آپ کو کیا پتا جب رب کائنات اپنا تخت لگائے گا روز محشر, تو آپ کو پیش کر دیا جائے گا, رب کائنات پوچھے گا کہ تو نے موقدہ سنتے میں جو میرے نبی نے لازم دی تھی کیوں نہیں پڑھی؟ اور رب کائنات ہے وہ وحدہ لا شریک ہے, وہ کہے یہ تو فرض سے بھی زیادہ ضروری تھی. تو مطلب یہ تو وہ باتیں ہیں جن کا کوئی کہیں ریٹرن میں کوئی جواب یا کوئی وجود نہیں ہے, ایک بندے کی فکشنز ہیں, ایک بندہ سوچتا ہے ایسا, ایک تھاٹ ہے اس کی. آپ سر تعلیم و تربیت کے مطابق, حدیث اور قرآن کے مطابق اس پہ کچھ فرمائیے. دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی نا کہ سادہ لو عوام کے لیے, کلم الناس علی قدر عقولہم, لوگوں سے بات کرو ان کے عقل کے, فہم کے
یعنی مرتبے کا لحاظ رکھتے ہوئے اوکے آئی کیو لیول جو ہے اس کا لحاظ رکھا جائے. یہاں میں نے جو اصطلاح استعمال کی سنت مؤکدہ کی، سب سے پہلے اگر میں مختصراً عرض کر دوں کہ فرض جس پہ عمل ضروری ہوتا ہے اور اس کے انکار سے آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. واجب اسے کہتے ہیں کہ جس کے انکار سے آدمی اسلام سے خارج نہیں ہوتا لیکن فاسق فاجر گنہگار ہوتا ہے، عمل اس پر فرض ہی کی طرح جیسے وتر کی نماز ہے. سنت مؤکدہ اسے کہتے ہیں کہ جس سنت کی پابندی کی جاتی ہے اور بغیر کسی وجہ کے کسی عذر کے اس کو نہیں چھوڑا جاتا. اوکے ٹھیک ہے، پرابلمز کوئی مطلب آدمی کو پیش آ گئی اور وہ سنتیں رہ گئی، ان کی قضا نہیں ہے، یہ وضاحت کر دوں. ٹھیک ہے جی. سوائے یہ کہ علماء نے جو فرمایا کہ فجر کی سنتیں، وہ بھی آج کے دن اگر میری فجر کی سنتیں رہ گئی اور پھر میں ان کو اگر پڑھنا چاہتا ہوں تو وہ زوال کے وقت تک آج کے یعنی آج کے دن وہ فجر کی سنتوں کے اہتمام کے لحاظ سے علماء نے فرمایا، باقی سنتوں کی قضا نہیں ہے. سنت غیر مؤکدہ یعنی جو عشاء سے پہلے کی ہیں، عصر سے پہلے کی ہیں، ٹھیک ہے، ان سنتوں کو غیر مؤکدہ کہا جاتا ہے. پڑھ لینے پہ اجر ہے، چھوڑنے پہ کوئی مواخذہ نہیں ہے. سنت مؤکدہ کو آدمی تواتر کے ساتھ بغیر کسی عذر کے جان بوجھ کر معمول بنا لے تو اس پر وہ گنہگار بھی ہوگا اور مواخذہ بھی ہوگا اس کا. ٹھیک ہے، یہ حیثیت ہمیں یعنی جو بتائی گئی ہے کتب کے ذریعے، پھر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے معمولات کو دیکھ کر مجتہدین نے ان چیزوں کو مطلب یہ بنایا اس طرح سے. باقی اگر میں یہ کہوں کہ جی نفل میرے لیے اسی طرح لازم ہے جس طرح فرض ہیں، تو بھئی یہ تو دین میں یہ تو اپنی ٹھیک مطلب اس طرح کا نہ ہو. باقی اہمیت ضرور ہے اور آدمی کو اس کا اہتمام رکھنا چاہیے. باقی چونکہ بات تھی اصل تراویح کی، سنت مؤکدہ ہے تو سنت مؤکدہ کا آدمی کو اہتمام کرنا چاہیے. اچھا سر، دوسرا میں نے بہت سارے ایسے پوڈ کاسٹ کرتے ہوئے مولانا صاحب کو سنا، جو بہت سارے ایسے ریلیجیس اسکالرس ہیں ان کو بھی سنا. میں نام نہیں کوٹ کرتا، ہم ٹائم شارٹ ہے ہمارے پاس. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ خالی فرض پڑھ لیں. یہاں ہم کہاں فال کرتے ہیں؟ فرض پڑھ لیں، یہاں کوالٹی اور کوانٹیٹی دو چیزیں ہیں. نماز کی کوالٹی میں جو فرق ہوگا وہ نوافل سے پورا ہوگا، کوالٹی میں، کوانٹیٹی میں نہیں. کوالٹی میں، اوکے ٹھیک ہے. مطلب میری ظہر کی میں نے 4 فرض پڑھے ہیں، اب اس کی کوالٹی میں جو فرق ہے وہ میرے نوافل سے پورا ہو جائے گا. اور علماء سے سنا ہے جو آدمی نفل چھوڑنے کا عادی ہو جاتا ہے اسے سنت مؤکدہ چھوٹتی ہیں. سنت مؤکدہ جس سے چھوٹتی ہیں اس سے واجب چھوٹتے ہیں، جس سے واجب چھوٹیں پھر اسے فرض چھوٹنے لگتے ہیں. دیکھیں، جب مالک نے بنایا ہی اس لیے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور آج اگر کوئی وہ حدیث غلط رنگ میں پیش کرے، بشروا ولا تنفروا ویسروا ولا تعسروا، خوشخبری دو، نفرت میں نہ ڈالو، نفرت نہ پھیلاؤ، آسانی پیدا کرو. آسانی کا یہ مطلب نہیں دین کو ہم کم کر دیں، ٹھیک ہے نا، یہ غلط تصور ہے. جو 14 صدیوں کے تواتر سے ہمیں جو چیزیں ملتی ہیں ہم نے ان کا اہتمام کرنا ہوگا. مجبوری کے درجے میں کوئی آدمی مسافر ہے، مسافر کے لیے تو فرض نماز 4 جو ہے نا 4 وہ 2 رکعت بن جاتی ہیں. بالکل. اچھا صاحب، میرا جو سوال ہے آپ سے وہ یہ کہ نماز قصر، سپوز میں یہاں رہتا ہوں، کتنے فاصلے پہ جا کے مجھ پہ واجب ہوگی نماز قصر؟ پہلا. دوسرا، کتنے دن کے لیے میں وہاں رہوں گا تو میرے لیے واجب ہوگی نماز قصر؟ اس کے بعد 2 باتیں. تیسری بات یہ کہ نماز قصر جو ہے کن حالات میں واجب ہے؟ 2. چوتھا یہ کہ میں نے خود حدیث پڑھی، اللہ کمی پیشی معاف فرمائے، میں مفہوم بتانے لگا ہوں، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ ایک دفعہ کہیں تشریف فرما جا رہے تھے اور آپ جلدی میں تھے اور آپ نے اپنے گھر میں نماز قصر ادا کر لی. تو اچھا، اس میں میں نے کہا کہ میں مفہوم سنا رہا ہوں، چونکہ میں طالب علم ہوں تو غلطی کی آپ گنجائش رکھیے گا، تو میں آپ سے سر سننا چاہ رہا ہوں حدیث اور قرآن. دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نماز قصر کی بات، تو نماز قصر کے حوالے سے چونکہ جو آپ نے ایک روایت نقل کی جس کا مفہوم بیان کیا ہے، میں تھوڑا سا اپنے انداز میں عرض کرنا چاہوں گا. 77 کلومیٹر
جب میرا ارادہ ہو جی تو میں کہاں سے مسافر شمار ہوں گا؟ جہاں سے میرے شہر کی آبادی ختم ہوتی ہے، میرے شہر کی آبادی ختم ہوتی ہے. مثلاً کی بات ہے، میں اسلام آباد کی طرف سفر کر رہا ہوں تو موٹر وے پہ، وہاں جہاں سے یہ مووی وغیرہ بنتی ہے مسافروں کی، مسافر بسوں پر، تو وہاں سے مسافت شروع ہو جاتی ہے. ہم جب یہ مسئلہ پڑھ رہے تھے 2009-10 میں حدیث کی کتاب کے اندر، تو اس وقت قبلہ استاذ گرامی نے بتایا تھا کہ بہت پہلے لاہور شہر کی جو حدود تھی، یہ تو میں نے اپنے بچپن میں دیکھا کہ ہم راوی سے جو ہے نا وہ ہوتے تھے بھئی اب لاہور شہر میں داخل ہوئے ہیں. آج وہ جو ایک یعنی یادگار سی بنائی ہوئی ہے، اب لاہور شہر کافی آگے تک چلا گیا. ٹھیک ہے جی. تو جب میں اپنے شہر کے گھروں کو چھوڑوں گا، وہاں سے میں مسافر شمار ہوں گا. اور کتنے دن تک؟ جب 15 دن سے کم کی میری نیت ہو کسی جگہ پر رہنے کی، تو میں وہاں مسافرانہ نماز پڑھوں گا. ٹھیک ہے. اور اب اس دوران میں جس کام سے گیا ہوں وہ کام نہیں ہو رہا، آج سے کل، کل سے پرسوں، سالہ سال گزر جائیں، مجھے اپنی مسافرانہ نیت کی وجہ سے نماز قصر ہی ادا کرنی ہوگی. بالکل ٹھیک. جو لوگ اس انداز میں نماز پوری پڑھ لیتے ہیں، ان پہ لاگو ہوتا ہے نماز قصر، ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میں نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا. اس میں یہ ہے، چونکہ یہ ائمہ مجتہدین کے درمیان ایک فقہی اختلافی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. امام شافعی علیہ الرحمہ کے ہاں وہ روزے پر اس کو قیاس کرتے ہیں. جیسے چونکہ ہم رمضان کی اس گفتگو کر رہے ہیں کہ مسافر آدمی ہمارے ہاں یعنی اہل سنت احناف کے ہاں، وہ اگر روزہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کو اجازت ہے. فمن کان منکم مریض او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو بیمار یا مسافر ہے وہ پھر رمضان کے بعد اس کی قضا کر لے. تو امام شافعی یہ فرماتے ہیں کہ نماز قصر کے حوالے سے کہ آپ کو آپشن دیا جا رہا ہے رخصت کا اور عزیمت کا. عزیمت یہ ہے کہ آپ 2 کے بجائے 4 پڑھ لیں. ٹھیک ہے. اور رخصت یہ ہے کہ 4 کو 2 کر کے پڑھ لیں، 4 فرضوں کو. لیکن احناف، امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا جو اس بارے میں یعنی جو وضاحت ہے، جو تشریح ہے، وہ یہ ہے کہ 4 کو بہرحال 4 فرضوں کو 2 پڑھنا یہ واجب ہے. کوئی آدمی جان بوجھ کر کرتا ہے وہ فاسق ہے، فاجر، گنہگار، یعنی اس کی نماز ایسے نہیں ہوگی جو 4 فرضوں کو حالت سفر میں یعنی 2 کے بجائے 4 پڑھتا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا سر، ناظرین، یہ جو پوڈ کاسٹ ہے یہ زینت لیبارٹری کے تعاون سے جاری ہے. میں زینت لیبارٹری کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اور دوسرا ان کے کچھ سوالات ہیں سر، چونکہ ہم آمد ہے رمضان کی اور ماہ رمضان کی ٹرانسمیشن میں ہم پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں، تو ان کے سوالات ہیں کچھ. اچھا سر، زینت لیبارٹری کے جو سوالات ہیں وہ یہ ہیں کہ کیا روزے کی حالت میں ہم ٹیسٹ، چونکہ وہاں پہ بہت سارے پیشنٹس جاتے ہیں، ان کا سوال ہے کہ کیا جب روزے کی حالت میں ہوں اور آپ بلڈ سیمپلس دے دیں اس سے کیا روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں بالکل بھی نہیں ہے. تقریباً اس پر تمام فقہاء کا آپ یہ سمجھ لیں کہ اتفاق ہے کہ سیمپلز دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اوکے، بالکل ٹھیک. اچھا سر، دوسرا، چونکہ ایسی کنڈیشن اکثر روزے میں آ جاتی ہے، وامٹ آ جائے، کتنی کوانٹٹی میں وامٹ ہو، یا اس کی کیا کنڈیشن ہے کہ روزہ اس سے ٹوٹ جاتا ہے؟ یا دیکھیں ایک اصولی بات ہے قصدن کہہ کرنے سے، یعنی مجھے ہلکی پھلکی سی متلی آئی لیکن پھر میں نے یعنی خود تکلفاً قے کی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اچھا. اور تکلفاً نہیں کی، خود بخود ہوگی تو پھر وہ روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن دل خراب ہو رہا تھا، میں نے یعنی خود کوشش کر کے قے کی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اچھا سر، یہ بڑی اہم بات ہے کہ آپ کو محسوس ہوا اور آپ نے جان بوجھ کے پھر اس پہ وامٹ کر دیا. تو اچھا، دوسرا ایک قدرتی آپ کو وامٹ آ گئی، اس کی کوانٹٹی کوئی بھی ہو، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. سر، یہ جو آپ نے ایک میزان بنایا ہے، سر یہ کہاں سے ثابت ہے؟ دیکھیں یہ تو فقہاء نے اس چیز کو مطلب بیان کیا ہے. ٹھیک ہے. یہ صاحب علم کا امت کے علماء نے یہ چیز بیان کی ہے. دیکھیں ایک چیز ہے کہ قصدن کرنا، ٹھیک ہے، وہ ایک الگ حکم ہے. ایک ہے کہ غیر ارادی طور پر اچانک سے آ گئی، ٹھیک ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اچھا سر، کیا انجیکشن لگوانے سے، جیسے روزہ رکھا، پیشنٹ ہاسپٹلائزڈ ہو گیا، ایمرجنسی جانا پڑا کسی وجہ سے، جان بوجھ کے نہیں،
ایمرجنسی کی صورت میں انجیکشن لگوا لیا اس سے روزے نہیں، روزہ نہیں ٹوٹتا، روزہ نہیں انجیکشن ٹوٹے گا۔ لگوانے سے وہ روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اوکے، اچھا سر، کئی پیشنٹ روزے کی حالت میں الٹرا ساؤنڈ کراتے ہیں، ایکس رے کراتے ہیں۔ اچھا، ایکس رے کی چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ریزز ہوتی ہیں، تو وہ کئی لوگوں کا سوال ہے، ایون کہ یہ زینت لیبارٹری کا سوال ہے پیشنٹس کی طرف سے کہ اس کی ریزز سے وہ گلے میں کچھ ایک ذائقہ جو ہے نا جی وہ بن جاتا ہے، کیا اس سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ دیکھیں، یہ سوال تو ویسے میرے لیے نیا ہے۔ بہرحال بہت سارے علماء، مفتیان اکرام بھی اس کو دیکھ رہے ہوں گے۔ سر دستوں میں اتنا ہی عرض کروں گا کہ اگر کہیں میں اس سوال کے جواب میں غلط ہو جاؤں، علماء اس کی تصحیح کر سکتے ہیں، یقیناً علماء دیکھ رہے ہوں گے۔ یہاں یہ عرض کروں کہ مجھے خود ان مراحل سے کئی مرتبہ گزرنا پڑا، رمضان المبارک کے دوران بھی گزرنا پڑا، تو بلکہ سی ٹی اسکین جو ہے وہ اس مرحلے سے بھی گزرا ہوں۔ اب اس دوران میں وہ پیٹ پر الٹرا ساؤنڈ کے لیے بھی، اس کے لیے بھی وہ میڈیسن وغیرہ بھی لگتی ہیں، لیکن یہ کہنا کہ ایکس رے کے دوران جو ہے نا وہ کچھ ذائقہ سا، تو انشاءاللہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ امید ہے آپ نہیں، اس پہ روزہ نہیں ٹوٹتا، اس سے کوئی فرق اچھا نہیں سر، پڑتا۔ مولانا فداء الرحمان صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا بہت قیمتی وقت دیا ہمیں، اور ہمیں اپنے قیمتی جو آپ کا علم تھا وہ آپ نے عوام تک پہنچایا۔ ناظرین، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیکھا، اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا یہ پوڈ کاسٹ دیکھنے کے لیے، اور میں امید کرتا ہوں آپ اس کو دیکھیں، اپنے سوالات ہمیں کمنٹ باکس میں دیں تاکہ ہم مزید سوالات جو ہے مولانا صاحب سے پوچھ سکیں۔ تو یہاں تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ مجھے مولانا صاحب ریلی یقین کریں، میرا اتنا دل سکون میں آیا آپ سے یہ سوالات پوچھ کے۔ میرے اپنے سوالات عوام کے تو تھے، میرے اپنے بھی تھے، تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی ایک اور پوڈ کاسٹ میں ملاقات کریں گے، بہت سارے سوالات کے ساتھ جو میرے ناظرین کے، میرے عوام کے سوالات ہوں گے۔ پھر انشاءاللہ تعالیٰ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔